السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چمکتے دمکتے، ہنستے کھلکھلاتے، اچھلتے کودتے، ننھے منع اور ننھے منع سے کچھ بڑے اور اس سے بھی کچھ اور بڑے ساتھیوں، کہانی زبانی کی جانب سے خوش آمدید، جہاں آپ سنتے ہیں روزانہ رنگ برنگی نئی پرانی ہستی ہساتی سیکھتی سکھلاتی سچی خیالی تاریخی قرآنی اور دیس دیس کی مزیدار کہانیاں۔ آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک اور مزیدار ہلکی پھلکی مزاحیہ کہانی، اور یہ کہانی لکھی ہے، جن کی کہانیاں ہم سنتے آ رہے ہیں پچھلے کچھ ہفتوں سے، اشتیاق احمد نے، جس کا عنوان ہے بارش کی شرارت۔ سخت گرمیوں کے دن تھے، ہم سب چھت پر سو رہے تھے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے رات 11 بجے تک حبس کی وجہ سے کسی کو نیند نہیں آئی تھی۔ اس کے بعد جو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلی ہے تو سبھی گہری نیند کی آغوش میں چلے گئے۔ سخت گرمی کے دنوں میں تو یہی ہوتا ہے، پہلے تو حبس کی وجہ سے نیند نہیں آتی، اور جب آتی ہے تو پورے زور و شور سے آتی ہے، ایسی کہ کانوں کے پاس کوئی زور زور سے ڈھول بھی بجائے تو آنکھ نہ کھلے۔ تو اس رات کچھ ایسی ہی نیند ہم سب پر طاری تھی کہ اچانک میرے ماتھے پر پانی کا قطرہ گرا۔ میں نے کوئی خیال نہ کیا، فوراً ہی دوسرا گرا، پھر تو ٹپ ٹپ 4-5 قطرے گرے۔ میں نیند کے عالم میں بڑبڑایا، سونے دے بھائی جان، آج تو اتوار ہے۔ ساتھ ہی میں نے کروٹ لے لی۔ اس مرتبہ میری کمر پر ٹپ ٹپ ہونے لگی۔ بھائی جان، وعدہ کرتا ہوں میں صبح اٹھ کر نہا لوں گا، اس وقت رہنے دیں، میں پھر بولا۔ اچانک بھائی جان کی آواز سنائی دی، ارے اٹھو، بارش ہونے والی ہے، جلدی کرو ورنہ بستر بھیگ جائے گا، دیکھو بادل کس زور سے گرج رہے ہیں۔ ہاں، جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں، یہ باجی کی نیند میں ڈوبی ہوئی آواز تھی۔ حالت یہ تھی کہ گہری نیند کی وجہ سے کسی کا بھی اٹھنے کو جی نہیں چاہ رہا تھا۔ بھائی جان بھی دوسروں کو تو اٹھنے کے لیے کہہ رہے تھے، لیکن خود لمبی تانے لیٹے ہوئے تھے۔ ارے اٹھو، بارش تیز ہونے والی ہے، وہ پھر بولے۔ تو آپ کیوں نہیں اٹھتے؟ میں نے جل کر بولا۔ میرے اوپر تو بوندیں پڑ ہی نہیں رہی، انہوں نے کہا۔ کیوں، آپ نے سلیمانی ٹوپی اوڑھ رکھی ہے؟ چھوٹی بہن بول اٹھی۔ ہاں، دیکھ لینا، میں نہیں بھیگوں گا اور تم سب۔ ان کے الفاظ درمیان میں ہی رہ گئے۔ اسی وقت تڑا تڑ موٹی موٹی بوندیں اولوں کی طرح ہمارے جسموں سے ٹکرائیں۔ سب سے پہلے بھائی جان بھوکلا کر اٹھے اور زور سے چلائے، بھاگو! آپ کی وہ سلیمانی ٹوپی کہاں گئی؟ میں ہنسا۔ اسے الادین کے چراغ کا جن لے گیا ہے، بھائی جان نے جھلا کر کہا، اور جلدی جلدی اپنا بستر لپیٹنے لگے۔ باجی نے بھی اپنا بستر لپیٹا اور کمرے کی طرف بھاگی۔ اب تو مجھے بھی اٹھنا ہی پڑا۔ ابا جان اور امی جان ہم سے پہلے ہی کمرے پہنچ چکے تھے، لیکن اس طرح کہ اپنے بستر باہر ہی چھوڑ گئے تھے۔ ساقی، ذرا میرا بستر لے آنا، امی جان نے میرے چھوٹے بھائی ساقی سے کہا۔ ساقی کمرے سے نکل کر باہر کی طرف دوڑا، ادھر سے میں اپنا بستر اٹھائے کمرے کی طرف جھپٹا۔ دونوں ایک دوسرے کی طرف ناک کی سیدھ میں دوڑ رہے تھے۔ نتیجہ ظاہر تھا، اس زور سے ٹکرائے کہ دھم سے گر پڑے۔ یہ کیا ہوا؟ ابا جان نے اندر سے پوچھا۔ شاید کہیں بجلی گری ہے، باجی بولی۔ یہ بجلی نہیں، ہم گرے ہیں، ساقی اٹھتے ہوئے بولا۔ میں بھی اٹھا اور کمرے میں جا کر پلنگ پر اپنا بستر پٹخ دیا۔ اسی وقت امی جان نے ابا جان سے پوچھا، ارے آپ منع کو بھی اٹھا کر لائے ہیں یا نہیں؟ کیا منع باہر ہی ہے؟ ابا جان زور سے چلائے۔ ہے، منع باہر ہی رہ گیا، میں اسے لاتا ہوں۔ میں کمرے سے بھاگا۔ دوسری طرف سے ساقی میاں امی کا بستر اس طرح سر پر اٹھائے بھاگے چلے آ رہے تھے کہ بستر کا کافی حصہ ان کے چہرے پر جھکا ہوا تھا اور انہیں کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں نے بچنے کی لاکھ کوشش کی مگر بچ نہ سکا۔ ہم ایک بار پھر زور سے ٹکرائے اور گر پڑے۔ امی، میں منع کو لاتی ہوں، یہ تو یوں ہی گرتے پڑتے رہیں گے، باجی نے کہا اور باہر کی طرف بھاگی۔ ہم ابھی تک اٹھ نہ سکے تھے کیونکہ ہماری ٹانگیں الجھ گئی تھیں۔ باجی کو ہماری ٹانگیں نظر نہ آئیں اور وہ بھی ان میں الجھ کر ہم پر آ رہیں۔ ہم تینوں نیچے پڑے بری طرح ہنس رہے تھے۔ آخر باجی اٹھی، ساتھ ہی میں بھی اچھل کر کھڑا ہو گیا اور دوڑا امی جان کے گدے کی طرف۔
यहाँ मुन्ना चादर में लिपटा बिस्तर की तरह सो रहा था। मैं समझा साकी गद्दे के बजाय मुन्ने को उठाकर ले गया है। मैंने मुन्ने को बिस्तर यानी गद्दा समझकर उठा लिया और अंदर जाकर अब्बा जान को देते हुए बोला, ये रहा आपका बिस्तर। अब्बा जान ने बिस्तर मेरे हाथ से लिया ही था कि बिजली बुझ गई। इसको भी इसी वक्त जाना था, अम्मी बुड़बुड़ाई। दूसरी तरफ अब्बा जान ने चादर में लिपटे हुए मुन्ने को गद्दा ख्याल करते हुए चारपाई पर डाला और अंधेरे में उसे उलटने लगे। उनके ख्याल में बिस्तर बिछता जा रहा था। अब जो उनका हाथ पाइंती से टकराया तो बोले, अरे ये बिस्तर को क्या हुआ, ये तो बिछा ही नहीं। ये कहकर उन्होंने मुन्ने को वापस पलटना शुरू कर दिया। अचानक कमरे में मुन्ने की आवाज़ आई, अब्बा जान मुझे ना उठाइए, मैं एक पहाड़ पर से लुढ़क रहा हूँ, बड़ा मज़ा आ रहा है। अरे बाप रे, अब्बा जान घबरा गए, बिस्तर बातें कर रहा है। उसी वक्त लाइट आ गई और सब ये देखकर लोट पोट हो गए कि अब्बा जान मुन्ने को इधर से उधर पलट रहे हैं। मुन्ना एक बार फिर चिल्लाया, अरे अरे मैं पहाड़ से गिरा, बचाओ। साथ ही उसकी आंख खुल गई। देखा तो चारपाई पर आड़ा पड़ा था। मैं तो बाहर सोया था, अंदर कैसे आ गया, उसने हैरान होकर कहा। बिस्तर में लिपट कर, मैं बोल उठा। अरे कोई पानी की बाल्टी तो उठा लो, पानी भीग जाएगा, अम्मी ने घबरा कर कहा। बस फिर क्या था, हम सब लोट पोट हो गए। मैं उनके हुक्म की तामीर में बाहर निकला तो देखा कि बारिश इस तरह गायब थी जैसे गधे के सर से सींग। अरे बारिश तो रुक गई है। क्या बिल्कुल रुक गई है? जी हाँ, एक बूंद भी नहीं गिर रही है। तो चलो फिर बाहर ही सोएंगे, अंदर नींद कहाँ आएगी। एक बार फिर छत पर हंगामा हुआ। सब ने अपने अपने बिस्तर गद्दे उठाए और छत पर बिछी हुई चारपाइयों पर बिछाने लगे। मालूम होता है हमने ख्वाब में बारिश होते देखी है, यहाँ तो बारिश का नामो निशान तक नहीं, मुन्ना बोला। लेकिन छत का फर्श तो गीला है, मैंने कहा। छत को पसीना आ गया होगा, साकी कहने लगा। अच्छा बातें बंद करो, सो जाओ, रात बर्बाद हो रही है। मैंने रात को आबाद होते कभी नहीं देखा, बाजी के मुंह से निकला। फिर बोली तुम। अब्बा जान की डांट के बाद सब खामोशी से लेट गए और आंखें बंद कर लीं। अभी हम पूरी तरह सोए भी नहीं थे कि एकदम मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। इस मर्तबा अल्टीमेटम के बगैर शुरू हुई थी, इस अंदाज से कि हम संभल ना सके। जब हम सब पानी में शराबूर अपने बिस्तर गद्दे तकिए उठाए, हाँपते काँपते गिरते पड़ते फिसलते संभलते जलते झुंझुलाते चौबारे में पहुँचे तो बारिश एक मर्तबा फिर गायब हो चुकी थी और हम सर पकड़ कर बैठ गए। फिर क्या हुआ ये आप खुद सोचिएगा। आज के लिए इतना ही, कल आएंगे इंशाल्लाह एक और नई कहानी के साथ। हर नमाज के बाद अपने लिए और तमाम मुसलमानों के लिए दुआ करना मत भूला कीजिए। अल्लाह हाफिज़।